بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں تم سب کی شکلیں پہچانتا ہوں، دوبارہ اقتدار میں آیا تو بغاوت کے مقدمے بناؤں گا۔ یہ تھے تحریک انصاف کے بانی عمران خان، جنہوں نے توہین الیکشن کمیشن کی فرد جرم عائد ہونے پر اس رد عمل کا اظہار کیا۔ بطور ایک قومی رہنما یہ ان کے شایان شان نہیں تھا۔ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ موصوف کیا ہیں، از خود ریاست ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات کرے تو اس پر بغاوت کا مقدمہ قائم ہو جائے۔ قانون کے تحت اگر کسی فرد کی توہین ہو تو ہتک عزت کا مقدمہ قائم ہوتا ہے، عدالت کی توہین ہو تو توہین عدالت کا مقدمہ قائم ہوتا ہے، کسی ادارے کی توہین ہو تو اس ادارے کی توہین کا مقدمہ قائم ہوتا ہے، لیکن بغاوت کا مقدمہ نہیں بنتا۔ تو ایسا شخص جس کا ذہنی توازن اس قدر غیر متوازن ہو کہ وہ اپنے خلاف مقدمے کو بغاوت سمجھے، اس کے ہاتھ میں اقتدار دینا ایسا ہی ہے جیسے چنگیز خان اور ہٹلر اور نیتن یاہو کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا جائے۔ کل پرسوں کے اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق عمران خان نے الیکشن کمیشن کی قیادت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ شکلیں پہچانتا ہوں، دوبارہ اقتدار میں آیا تو بغاوت کے مقدمے بناؤں گا، تمہارے نام بھی جانتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر فرد جرم عائد کرنے والے، اقتدار میں آ کر تم سب پر آرٹیکل 6 کے تحت بغاوت کے مقدمات بناؤں گا۔ عمران خان نے ان کا جرم یہ بتایا کہ انہوں نے 90 دن میں الیکشن کیوں نہیں کروائے۔ عمران خان کو کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ آرٹیکل 6 کیا ہے؟ آرٹیکل 6 کی شق 1 میں کیا کہا گیا ہے؟ کوئی بھی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت سے یا دیگر غیر آئینی ذریعے سے دستور کی تنسیخ کرے، تخریب کرے یا معطل کرے یا التوا میں رکھے، سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ ایسے افراد کے لیے مجلس شورا اور پارلیمنٹ سزا کا تعین کرے گی۔ عمران خان نے اپنے زمانے میں پرویز مشرف کے خلاف مقدمے کو کیوں نہیں جاری رکھا؟ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں ایسے کون کون سے کام ہوئے ہیں جن کے اوپر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 6 کا تعلق ریاست پاکستان کی بقا سے ہے، اس کے اختیارات سے ہے، اس کے دائرۂ کار سے ہے۔ آرٹیکل 6 سے پہلے آرٹیکل 5 ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ مملکت سے وفاداری اور دستور اور قانون کی اطاعت 5(1) کے تحت مملکت سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے۔ 5(2) کے تحت دستور اور قانون کی اطاعت ہر شہری خواہ وہ کہیں بھی ہو اور ہر اس شخص کی جو فی الوقت پاکستان میں ہو واجب التعمیل ذمہ داری ہے۔ آرٹیکل 6 کا تعلق سنگین غداری سے ہے۔ 6(1) کے تحت کوئی بھی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت سے یا دیگر غیر آئینی ذریعے سے دستور کی تنسیخ کرے، تخریب کرے یا معطل کرے یا التوا میں رکھے یا اقدام کرے یا تنسیخ کی سازش کرے یا تخریب کرے یا معطل یا التوا میں رکھے، سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ 6(2) کے تحت کوئی شخص جو شق 1 میں مذکورہ افعال میں مدد دے گا یا معاونت کرے گا یا شریک ہوگا، اسی طرح سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ 6(2) الف شق 1 یا شق 2 میں درج سنگین غداری کا عمل کسی بھی عدالت کے ذریعے بشمول عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ شق 6(3) مجلس شورا پارلیمنٹ بذریعہ قانون ایسے اشخاص کے لیے سزا مقرر کرے گی جنہیں سنگین غداری کا مجرم قرار دیا گیا ہو۔ آئین پاکستان میں جب عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے تو وزیر اعظم اسمبلی نہیں توڑ سکتا اور عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن عمران خان کی حکومت کے ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد کو بغیر ووٹنگ کے مسترد کر دیا اور اس کے بعد عمران خان نے صدر مملکت کو اسمبلیاں توڑنے کی تجویز بھیج دی اور صدر مملکت نے اسمبلیاں توڑ دیں۔ اس طرح آئین کی خلاف ورزی کی گئی، آئین کو مسخ کیا گیا، آئین کا مذاق اڑایا گیا۔ پارلیمنٹ کو چاہیے تھا کہ اسپیکر اور عمران خان کے حوالے سے آرٹیکل 6 کی کارروائی کرتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب دوسری بات، عمران خان نے کرتارپور کا راستہ کھولا اور وہاں داخلے کے لیے ویزے کی اجازت بھارتی حکومت کو دے دی۔ بھارتی حکومت عملاً کرتارپور کا ویزا جاری کرتی ہے
دہلی میں موجود پاکستانی سفارت خانہ یہ کام نہیں کرتا۔ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں آپ کو جانا ہو اس کا ویزا اس کا سفارت خانہ جاری کرتا ہے، لیکن پاکستان کے علاقے کرتارپور میں داخلے کے لیے بھارت کی حکومت بھارتی شہریوں کو ویزا جاری کرتی ہے، اجازت نامہ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کرتارپور آنے والوں کے پاسپورٹ پر پاکستان کے امیگریشن کی مہر نہیں لگتی۔ یہ کیا غداری کے مترادف نہیں ہے؟ اگر سکھوں سے ایسی ہی ہمدردی تھی تو ان کو کرتارپور گیٹ پر ویزا دے دیا جاتا، لیکن پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر یہ فیصلہ کر لیا گیا۔ کیا یہ ان کا عمل آرٹیکل 6 کے تحت نہیں آتا؟ کیا آپ نے پاکستان کی خود مختاری کا سودا کر لیا؟ جب بھارت نے اپنے آئین سے کشمیر کے لیے مختص آرٹیکل 370 کو ختم کیا اور کشمیر کو بھارت کا حصہ ظاہر کر دیا، جہاں پر اب ہر بھارتی شہری زمین خرید سکتا ہے، اس پر عمران خان نے کوئی احتجاج، کوئی کام نہیں کیا، اقوام متحدہ میں کوئی کارروائی نہیں کی۔ کیا اس پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ نہیں چلتا؟ 2019 میں بھارتی فضائیہ نے پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی کی اور بھارتی طیاروں نے بالاکوٹ پر حملہ کیا، باقاعدہ بمباری کی، اور پاک فضائیہ کے جوابی حملے میں بھارتی طیارے تباہ ہوئے اور بھارتی پائلٹ ابھی نندن پکڑا گیا، جسے صرف 3 دن حراست میں رکھ کر بھارت کو واپس کر دیا گیا، جس پر مودی نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو دھمکی دی تھی، جس پر عمران خان نے اسے فوری واپس کیا۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، اس کے لیے خیر سگالی کا مظاہرہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا بھارتی طیاروں نے پاکستان پر حملہ نہیں کیا؟ کیا بھارت نے پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی نہیں کی؟ اسی وقت جنگ ہوتی جب بڑا نقصان ہوتا، اور جب پاکستانی عوام نے بھارتی پائلٹ کو پکڑ کے ان کے حوالے کیا تو اسے چائے پلا کر بھارت کو واپس کر دینا کون سا بڑا کارنامہ ہے؟ یہ عمران خان کی بزدلی تھی یا غداری؟ ابھی نندن کو کیوں واپس کیا گیا؟ کیا اس پر آرٹیکل 6 لاگو نہیں ہوتا کہ بھارت کی سرحدی خلاف ورزی کے باوجود اسے منہ توڑ جواب دینے کے بجائے خیر سگالی کے طور پر پائلٹ کو واپس کر دیا گیا؟ عمران خان صاحب کی پارٹی نے فوج کو سیاست میں گھسیٹا اور جنرل فیض حمید کے آرمی چیف بنانے کے لیے مہم چلائی۔ کیا اس پر آرٹیکل 6 لاگو نہیں ہوتا؟ 9 مئی 2023 کو کور کمانڈر لاہور کے گھر پر حملے کے علاوہ ملک بھر میں دفاعی تنصیبات پر عمران خان کی جماعت نے حملے کیے۔ کیا اس پر آرٹیکل 6 کا اطلاق نہیں ہوتا؟ ہمیں یہ تضاد نظر آتا ہے۔ اگر چند مذہبی اور قوم پرست تنظیمیں فوج کے ساتھ مسلح تصادم کرتی ہیں تو وہ غدار ٹھہراتی ہیں، کالعدم ہوتی ہیں، اور انہیں کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور قرار دیا جانا چاہیے۔ لیکن ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی چونکہ عسکری اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، اس لیے ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ دونوں تنظیمیں پاکستان میں دہشت گردی میں بھرپور طریقے سے ملوث ہیں اور ملوث رہی ہیں۔ پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور آئین پاکستان کی شق 106(2) اور 260(2) میں اس کا اندراج کر دیا گیا۔ 260 کی ذیلی شق 3 الف اور ب اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ اس کے باوجود عمران خان نے اہم اور حساس عہدوں پر قادیانیوں کو بٹھایا اور بٹھانے کی کوشش کی۔ قادیانی معید یوسف کو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر بٹھا دیا اور کئی قادیانیوں کو پاکستان کی حکومت کے اہم عہدے دینے کی کوشش کی۔ کیا اس پر آرٹیکل 6 کا اطلاق نہیں ہوتا؟ اس کے علاوہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرنے والے عمران خان خود فوج کے کندھے پر چڑھ کر اقتدار میں آئے، اور اب جبکہ کندھا بدل گیا ہے اور کندھے سے وہ اتر گئے ہیں تو اب وہ لیول پلینگ فیلڈ کا شور مچا رہے ہیں۔ اب ذرا ان لوگوں کی طرف آئیں جو لوگ آج کل کی سیاست میں ان کے موقف کے حامی ہیں۔ ایک پرانی بات ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے 1953 میں قادیانی مسئلہ نامی کتاب لکھی۔ اس کتاب کے لکھنے کے جرم میں انہیں گرفتار کیا گیا اور فوجی عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی، سزائے موت۔ اس سزائے موت سے بچنے کے لیے مولانا مودودی نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا۔ 1953 میں پاکستان میں پہلا مارشل لا قادیانیوں کے حق میں لگایا گیا تھا۔ بہرحال یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ مولانا مودودی کس طرح رہا ہوئے۔ اس واقعے میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی عظیمت ہے، لیکن موجودہ جماعت اسلامی قادیانیوں کے حامی عمران خان کی حمایت میں سب سے آگے ہے۔ وہ عمران خان جس کا کردار ختم نبوت کے حوالے سے مشکوک ہے۔
یہ سچ ہے کہ موجودہ جماعت اسلامی مولانا مودودی کے راستے سے بالکل ہٹ چکی ہے۔ مولانا مودودی کو تصویر کھنچوانا، اپنی تصویر پرستی بالکل پسند نہیں تھی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب جماعت اسلامی میں تصویر پرستی عام ہوتی جا رہی ہے۔ نہایت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ طریقہ کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی۔ جس ایوب خان نے 6 جنوری 1964 کو جماعت اسلامی کو خلاف قانون قرار دے دیا تھا اور مولانا مودودی سمیت جماعت اسلامی کے 65 رہنماؤں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا، اسی ایوب خان کا پوتا آج پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل ہے۔ جماعت اسلامی جس کی ذیلی جماعت بن گئی ہے۔ سراج الحق اور نعیم الرحمان اپنے رویے پر غور کریں، ورنہ جماعت اسلامی کا نام پاکستان تحریک انصاف رکھ دیں۔ جیل میں قید ہونے کے باوجود عمران خان کی یہ دھمکیاں یوں ہی نہیں ہیں۔ جیل میں بند عمران خان کا مضمون جب ایک بین الاقوامی جریدے دی اکنامسٹ میں چھپتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہونے والا الیکشن مذاق ثابت ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی نہ کوئی سہولت کار تو ہے جو جیل سے اس کا مضمون وہاں پہنچا رہا ہے یا پھر اس کے لیے باہر سے مضمون لکھ رہا ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ بہرحال یہ باہر کی کوئی قوت ہے جو اب بھی اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ مضمون پر لکھا گیا ہے کہ یہ مضمون جیل سے لکھا ہے عمران خان نے، تو کون سہولت کار ہے جو اس کے مضامین باہر پہنچا رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ عمران خان اس دھڑلے کے ساتھ دھمکیاں دے رہا ہے۔ انہوں نے یہ سب کچھ کسی کے بلبوتے پر کیا ہے، اور اس بلبوتے کا لنک ملک سے باہر ہے۔ یہ وہی لنک ہے جو بلوچستان میں شورش برپا کر رہا ہے اور ایک بار پھر ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کی آگ لگانے والا ہے، جس کی ابتدا اسلام آباد سے ہو چکی ہے۔ ایک بڑے مذہبی رہنما کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ ایک بار پھر پاکستان میں انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں التوا میں ڈالنے کی سازش بھی شروع ہو چکی ہے۔ اس کھیل میں غیر ملکی ہاتھ صاف نظر آ رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ختم ہونے کے بعد دوبارہ اجلاس کیسے منعقد ہوا؟ عمران خان کا کھیل یہ ہے کہ ہم نہیں تو کچھ نہیں۔ ہمارا یہ ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔